آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہوئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ جی ہاں، ہم انہی ترکوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں آپ بیشتر ڈراموں اور تاریخ کے حصوں میں سنتے آئے ہیں، لیکن ان کی بیک سٹوری آج تک کسی کو نہیں پتا۔ تو چلیے اس سفر میں ہمارا حصہ بنیے اور ہماری کہانی کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں منگولوں کی، جن کا حملہ سیلاب کی طرح تھا، جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور کچھ ہندوستان میں پھیل گئے، اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں اوغوز قبائل بھی تھے۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب منگول وہاں تک پہنچ گئے تو یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے اور بیشتر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایشیا کوچک کے حصے میں پہنچے، جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ ارطغرل کو اناطولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے، اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر ہی جی چاہتا تھا کہ یہاں ہی اتر پڑے، مگر یہ خیال کھینچے لیے جاتا تھا کہ آخر ادھر حکمران کو کیسے منائیں گے، کہ کس طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا اور ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ تھا۔ اس وقت اچھے خاص دن چڑھ گیا تھا اور گرم ہوا چل رہی تھی۔ جیسے جیسے ارطغرل نے پہاڑ سر کیا تو اسے لڑائی کی آوازیں آئی۔ جیسے ہی اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچا، اس نے کمزور فوج کی حمایت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا اور دشمن کی صفیں توڑ دی۔ باقیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور ارطغرل کے خوف نے دل جیت لیا۔ ارطغرل نے بچے کچے جانثاروں سمیت انہیں اٹھایا اور جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ اس طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک سردار سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو اور تم لوگوں نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تم لوگوں کو لاشیں اٹھاتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ تم ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے کائی قبیلے کا سردار ہوں۔ منگولوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ جس پر اس سردار نے بڑے تعجب سے کہا، کیا سچ میں تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارے بادشاہ علاء الدین کیقوباد سلجوق خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہیں، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملکوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر آ گئے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کے بارے میں تعریف کی۔ سلجوق بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے۔
لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اسی لیے سوگوت شہر کے آس پاس ایک میدان میں ہی خیمہ گاڑ لیا۔ جب جارہ شروع ہوتا اور سوگوت کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اڑ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ منگولوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی شکست کھائی تھی، اسی لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیا جائے۔ روم کے عیسائی بادشاہ، جن سے ترکوں نے ایشیا کوچک کا علاقہ چھینا تھا، ہمیشہ ایسے موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے منگولوں کو بھیجا کہ اگر اب تم اناتولیا پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور منگول بڑے لشکر سے چلے اور اناتولیا کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک جاتے تھے۔ رومیوں اور منگول خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ ادھر سے کیقوباد بھی نکلا اور سوگوت شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ارطغرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے تھے۔ دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ جاتی تھی۔ 3 دن 3 رات برابر لڑائی ہوتی رہی۔ کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا، کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا۔ آخرکار ایک دن کیقوباد نے فوج کی کئی حصے کر کے اسے الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ جب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گرے تم بھی دشمن پر آ گرنا۔ اگلے دن ارطغرل دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھا اور زوردار حملہ کیا، لہٰذا منگول اور رومی فوری طور پر بھاگ گئے۔ ارطغرل کی یہ بہادری دیکھ کر اسے سلطان نے بہت سا روپیہ انعام میں دیا اور سوگوت شہر کا علاقہ اس کی جاگیر مقرر ہوا۔ یہ علاقہ روم کے عیسائی حکومت اور ایشیا کوچک کے سلجوق سلطنت کے سرحد پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، لیکن ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومی اس طرف کبھی نہ بھٹکے۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں اوغوز قبیلے کے لوگ چلتے پھرتے تھے۔ یہاں اللہ نے ان کو بہت برکت دی اور کائی قبیلہ باقی ترک قبیلوں سے بڑا طاقتور اور مشہور ہو گیا۔ اور پھر ارطغرل نے ایسا بیج بویا جو بعد میں تناور درخت بنا، یعنی سلطنت عثمانیہ۔ اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی زندگی کے اہم ترین موقع اور فتوحات کے بارے میں۔ ارطغرل غازی نے شام کے علاقے حلب صلیبیوں کے عزم کو ناکام بنایا۔ ان معرکوں نے عالم اسلام میں ان وقار بلند کیا اور انہیں ایک عظیم جنگجو کے طور پر متعارف کروایا۔ قلعہ قراجائصار کی فتح، یہ ارطغرل غازی کی زندگی کی عظیم فتح سمجھی جاتی ہے۔ یہ بازنطینی جاگیر آنے والے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز بنی۔ ارطغرل غازی نے صرف بیرونی دشمنوں کو ہی نہیں بلکہ سلطنت کے اندر کے غداروں کو بھی خاتمہ کیا، مثلاً ساداتین کوپیک۔ انہوں نے تمام قبائل کو بھی متحد کیا، جس سے ترک ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور اس کے بعد ترکوں کی ایک علیحدہ ریاست قائم ہونے کا خواب پورا ہونے ہی والا تھا۔ کہ اس کے لیے آپ کو ہماری دوسری ویڈیو دیکھنی ہوگی، لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ نے لائک نہیں کیا، اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے پہلے یہ سب کچھ کر لیں ورنہ ہم ویڈیو نہیں بنا رہے تھے۔